نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. صدق الله مولانا العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز مشائخ و علماء و زعماء کرام، سرزمین ہند کے اطراف و اکناف سے تشریف لانے والے اور شرکت کرنے والے تمام مذاہب کے جملہ اکابرین اور معززین، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ آج ہم علی گڑھ یونیورسٹی انڈیا میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی انٹرفیتھ سینٹر، مدینۃ العلوم کالج علی گڑھ اور ولایت فاؤنڈیشن نیو دہلی کے مشترک اہتمام کے ساتھ منعقد ہونے والی اس کانفرنس میں، جو انٹرنیشنل ویبینار کی شکل میں منعقد ہو رہی ہے، شرکت کر رہے ہیں. اس موقع پر میں جملہ منتظمین کو اس عالی شان انتظام پر صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج کی یہ تقریب یعنی انٹرنیشنل ویبینار، یہ محترم المقام علامہ مولانا ڈاکٹر سید کلب صادق نقوی صاحب مرحوم کی یاد میں منعقد ہو رہا ہے. اور یہ بات بڑی خوش آئند ہے کہ محترم مولانا ڈاکٹر سید کلب صادق نقوی مرحوم، جن کی یاد میں آج کا ویبینار انعقاد پذیر ہے، وہ بر صغیر پاک و ہند کی ان عظیم، نامور اور تاریخی، معزز اور محترم شخصیات میں سے تھے، جنہوں نے نہ صرف اپنی زندگی ایک منفرد اسلوب کے ساتھ فروغ و اشاعت اسلام میں بسر کی، بلکہ ان کی خدمات کا نہایت ہی نمایاں پہلو یہ تھا کہ ان کی جد و جہد کی مرکزیت بین المسالک ہم آہنگی اور اتحاد بین المسلمین پر تھا. اور نہ صرف یہ، بلکہ اس سے بڑھ کر وہ بین المذاہب ہم آہنگی، انٹرفیتھ ڈائیلاگ، انٹرفیتھ مذاکرہ اور تمام مذاہب کے درمیان ایک پرامن بقائے باہمی کے عظیم رشتے کو استوار کرنے کے لیے زندگی کے آخری سانس تک مصروف جد و جہد رہے.
اور ان کی خدمات بلا شک و شبہ دیر تک یاد رکھی جائیں گی۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک عظیم عالم دین اور مبلغ دین، اس کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ وہ نہ صرف دین اسلام کا پیغام وحدانیت انسانیت تک پہنچائے، بلکہ اس کے اپنے مزاج میں، طبیعت میں اور سیرت و کردار میں ربانیت بھی ہونی چاہیے۔ یعنی پیغام وحدانیت کا ہو اور سیرت و کردار مبنی بر ربانیت ہو، تو اس کے نتیجے میں لا محالہ اس کی شخصیت میں محبت، برداشت، مودت، وسعت، گنجائش، تحمل، رواداری اور پورے عالم انسانیت کی سطح پر خوشگوار رشتوں کا استوار کرنا، یہ اس کی سیرت و کردار کا حصہ بن جاتا ہے۔ یعنی اس کے کردار کی ربانیت اسے اس طرز کی زندگی، فکر، عمل اور جد و جہد پر آمادہ کر دیتی۔ محترم ڈاکٹر سید کلب صادق نقوی صاحب کا پیغام بے شک وحدانیت پر مبنی تھا، اور ان کی طبیعت، مزاج اور سیرت و کردار میں ربانیت کی جھلک تھی۔ قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کا میں نے ذکر کیا ہے، اس کے ساتھ یہ سورہ آل عمران کی آیت تھی، ورس نمبر 79۔ اس کے ساتھ سورہ نحل کی آیت نمبر 125 کو اور آل عمران کی ہی آیت نمبر 64 کو 64 اور النحل کی 125 ملا لیں تو پورا مفہوم سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اہل علم کے لیے فرمایا ہے کہ تم ربانیین بن جاؤ، اور ربانی ہو جانا یا کردار میں ربانیت کا پیدا ہو جانا، یہ درس و تدریس اور علم کتاب و سنت کا ایک لازمی، منطقی اور وجوبی نتیجہ ہے، اگر اس کے فیض سے صحیح طور پہ وہ مستنیر ہوا ہے۔ بین المسالک ہم آہنگی اور بین المذاہب ہم آہنگی اسی طرز عمل سے جنم لیتی، جیسے سورہ النحل میں ارشاد فرمایا گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اس آیت کریمہ نے ہماری توجہ دو بنیادی پہلوؤں کی طرف مبذول کرائی ہے، اور وہ یہ کہ جب ایک عالم، ایک داعی دین کی دعوت لے کے نکلتا ہے تو اس کے مخاطب دو قسم کے ہوتے ہیں، دو قسموں کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ طبقہ ہوتا ہے جو مذہب میں آپ کے ساتھ موافق ہے، اور کبھی ایسا دوسرا طبقہ ہوتا ہے جو آپ کے مذہب اور فکر و نظریہ میں موافق نہیں ہے، وہ کسی دوسرے مذہب کا اور فکر و نظریہ کا پیروکار ہے۔ اس آیہ کریمہ میں دونوں گوشوں کو ایڈریس کیا گیا ہے۔ جب یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیں، تو اس کے ساتھ فرمایا بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، دعوت ہمیشہ حکمت پر مبنی ہونی چاہیے
اور موعظہ حسنہ پر مبنی ہونی چاہیے۔ اور اسی آیہ کریمہ کے اگلے حصے میں فرمایا وجادلہم باللتی ہی احسن۔ یہ پہلا حصہ ان لوگوں کے لیے ہے جو فکر میں، مذہب میں، عقیدہ میں آپ کے ساتھ موافقت رکھتے ہیں۔ صاف ظاہر ہے جب بھی دعوت دیں گے تو اس کا مبنی بر حکمت ہونا تو لازمی ہے، یہی پیغمبرانہ دعوت کا اسلوب ہے۔ یتلو علیکم آیاتنا ویعلمکم الکتاب والحکمہ، حکمت کتاب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یہ جدا نہیں ہو سکتی۔ اگر تعلیم اور دعوت حکمت سے خالی ہوگی تو وہ کتاب و سنت کی تعلیم نہیں رہے گی۔ تو حکمت تو فاؤنڈیشن ہے، مگر وہ لوگ جو ذہنی طور پہ موافقت رکھتے ہیں ان کے لیے فرمایا الموعظۃ الحسنہ، اچھی موعظت پر مبنی آپ کی دعوت ہونی چاہیے۔ تو حکمت کے طریق سے دعوت عقل کے چینل سے گزرتی ہوئی انسان کو متوجہ کرتی ہے۔ حکمت عقل کے تقاضوں، عقل کو ایڈریس کرتی ہے، اور موعظت دل کو ایڈریس کرتی ہے، یہ دل پذیر ہوتی ہے، دل کے راستے سے گزر کے انسان کو آپ کی دعوت اور اس کے بیسک تھیم کی طرف متوجہ کرتی اور متاثر کرتی۔ مگر جب مخاطب وہ ہو جس کی موافقت نہیں ہے فکری، نظریاتی، اعتقادی اور مذہبی طور پہ آپ کے ساتھ، اس کے لیے فرمایا کہ اس کے ساتھ جب آپ بات کریں دلیل سے بات کریں، مگر دلیل طریق حسن سے نہیں چاہیے، غیر موافق کے لیے دلیل طریق احسن سے چاہیے۔ آپ نے دیکھا کہ جو موافقین ہیں ان سے بات کرتے ہوئے موعظہ کو حسنہ کہا، مگر جو غیر موافق ہیں دوسرے مذاہب، جب بین المذاہب بات کرنے کی نوبت آتی ہے تو وہاں آپ کا طریق اور زیادہ کرٹسی پر مبنی، مرسی پر مبنی، محبت پر مبنی، وسعت پر مبنی، اور زیادہ محبت پر مبنی ہو جانا چاہیے۔ اس لیے اس کو التی ہی احسن کہا کہ غیر موافق جب آپ بات بین المسالک کر رہے ہیں یا انٹرا فیتھ کر رہے ہیں تو حکمت اور موعظہ حسنہ کا امتزاج کافی ہے، لیکن جب آپ اس دائرے سے باہر نکل کر بین المذاہب بات کر رہے ہیں تو پھر حکمت کے ساتھ درجہ دعوت کا حسن کا نہیں بلکہ احسن کا ہونا چاہیے، طریق آسان ہو جائے تاکہ اس میں اور وسعت پیدا ہو، سپیس پیدا ہو، گنجائش پیدا ہو۔ اس لیے آل عمران کی آیت نمبر 64 جس کا میں نے ذکر کیا، وہاں بھی بین المذاہب دعوت کا ذکر ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهِ، وحدانیت کی بات ہے۔ جب بین المذاہب دعوت کی بات ہوئی ہے تو یہ فرمایا کہ ان کو مشترکات پہ اپنے قریب لاؤ۔ تمام انسانی مذاہب میں کچھ مشترکات ہیں۔ ڈاکٹر سید کلب صادق نقوی صاحب کی خوبی یہ تھی کہ وہ مختلفات پر بات کرنے کی بجائے مشترکات پہ بات کرتے، سواء بیننا و بینکم کے اصول پر وہ فوکس کرتے، اور جب اس پر فوکس کیا جاتا ہے تو ابتدا مشترکات سے ہوتی ہے، اور یہ جو مذاکرہ ہے اس کا اینڈ ایک نہایت ہی خوبصورت ڈیسنٹ نوٹ پر ہوتا ہے۔ فرمایا اگر وہ مان لیں آپ کا نقطہ نظر ویل اینڈ گڈ، اگر نہ مانیں فَإِن تَوَلَّوْا، اگر انکار اور اعراض کریں فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو اس کا جو اینڈ ہے وہ بدمزگی پر نہیں ہونا چاہیے، کلام میں، رویے میں لطافت ہو، ڈیسنسی ہو، تہذیب ہو، شائستگی ہو، اس ڈیسنٹ نوٹ پر اینڈ ہونا چاہیے، تب وہ مذاکرہ ہے، ادروائز وہ مجادلہ ہے۔ اگر کشیدگی آ جائے، بد کلامی آ جائے، بد مزگی آ جائے اور مذاکرہ کا اینڈ اس مزاج پر جا کے ہو تو وہ دعوت حق نہیں ہے، وہ دعوت پھر باطل کے طریق میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ یعنی اینڈ نہایت اختتام خوبصورت انداز کے ساتھ ہو، ابتدا مشترکات پہ ہو اور اینڈ نہایت تہذیب، شائستگی اور محبت کے ساتھ ڈیسنسی پر ہو۔ یہ وہ بنیادی خوبیاں ہیں جن پر بین المسالک اور بین المذاہب دعوت کا انحصار ہے۔
ہم نے دیکھا کہ مرحوم ڈاکٹر علامہ سید قلب صادق نقوی صاحب ان خوبیوں سے آراستہ تھے، ان خوبیوں کے بڑے حسین پیکر تھے، ان خوبیوں کا حسین مجموعہ تھی ان کی شخصیت۔ اس نے ہمیشہ گفتگو جب بھی کی تو ان کی گفتگو میں محبت کی مہک آتی، انہوں نے نفرت کی بات کبھی نہیں کی۔ وہ اپنی گفتگو میں وسعت رکھتے تھے، تنگی نہیں رکھتے تھے۔ ان کی گفتگو میں سپیس تھی، گنجائش تھی۔ وہ لوگوں کو بلاتے تھے، بھگاتے نہیں تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو خوبصورت انداز دیا تھا، خطاب کا منفرد انداز دیا تھا، مگر اس منفرد انداز کے ساتھ وہ ہمیشہ حکمت کے ساتھ بات کرتے، موعظت کے ساتھ بات کرتے، جدال احسن کے ساتھ بات کرتے، اور اس وسعت اور تدبر کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ اور موعظت کے ساتھ جب انہوں نے اسلام کا پیغام پہنچایا تو ان سے موافقت رکھنے والے اور اختلاف رکھنے والے سب دائروں میں انہوں نے عزت پائی، اور محبت کے ساتھ دین کے پیغام کو پہنچانا، پرامن طریق سے پہنچانا، اور پوری بٹی ہوئی بکھری ہوئی انسانیت کو ایک دوسرے کے قریب لا کے ایک وحدت کے رشتے میں پرونے کی کاوش کرنا، یہ پیغمبرانہ اسلوب ہے۔ جو علماء اس طریق پر کام کرتے ہیں ان کا شمار ربانیین میں ہوتا ہے۔ میں بار دیگر منتظمین کو مبارکباد دیتا ہوں، اور محترم ڈاکٹر سید قلب صادق نقوی صاحب ان کی مغفرت اور بلندی درجات کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت انہیں اعلیٰ علیین میں بلند جگہ عطا فرمائے، اور انبیاء، صدیقین، اولیاء، ائمہ اہل بیت اطہار اور اولیاء و صالحین کی معیت نصیب کرے۔ انہوں نے ہمیشہ محبت اہل بیت کا بھی ایک سبق دیا ہے، اور مودت اہل بیت بھی وہ بنیادی نقطہ ہے جو اہل اسلام کے تمام طبقات کو مشترک ایک جگہ پہ جوڑنے کے قابل بنتی ہے۔ چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت کی مودت کو قرآن مجید کے ساتھ اس طرح جوڑا ہے کہ یہ رشتہ لا ينفک ہو گیا ہے۔ جب آپ نے فرمایا کہ میں دو انتہائی اہم چیزیں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ دونوں اس طرح جڑ گئی ہیں کہ حوض کوثر پر میرے پاس وارد ہونے تک یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ تو انہوں نے اہل بیت کو کبھی قرآن سے جدا نہیں کیا، اور قرآن کو کبھی اہل بیت سے جدا نہیں سمجھا۔ یہ ایک اور پہلو تھا جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کی شخصیت میں اور ان کے کام میں برکت رکھی۔ شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔